بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی 2 آیتیں آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں میں اہم معجزات کا بیان فرمایا. معجزہ کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پیش آئیں اور وہ کام عام طور پر کوئی نارمل آدمی نہیں کر سکتا، یعنی جو بالکل خلاف عقل ہے، جو خلاف عادت ہے. اس طرح کے کام، عجیب و غریب کام ایک نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رونما کرا رہے ہیں، تو اسی کا نام معجزہ ہے. یہاں اہم معجزے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات کا ذکر ہوا. لیکن لوگوں نے اسے ناممکن سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپس میں کہنے لگے کہ بتائیے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ہمیں تو لگتا ہے یا تو یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر اگر جان بوجھ کر یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ضرور ان کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے. بھلا انسان جب مر چکا، اس مٹی میں مل چکا، اس کا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بن چکا ہے، یا تو جلا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا، درندوں نے کھا لیا، جانوروں نے کھا لیا، اور اس کے اجزاء جو بچے کچے تھے مٹی میں بالکل مل گئے، مکس ہو گئے. اب انہی اجزاء کے ساتھ، جسم کے اسی حصے کے ساتھ اللہ رب العزت دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں آیت نمبر 10 اور 11 میں ان معجزوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی ہے، اور پھر اس کی ان آیتوں کے بعد مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، تاکہ اس میں غور و فکر اگر کریں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح تم دوبارہ اپنے آپ کے زندہ ہونے کو بہت ہی مشکل کام سمجھ رہے ہو، قیامت کے آنے پر تم یقین نہیں کر رہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کو پھر دوبارہ، ہر انسان کو اور جنات کو اور جانوروں میں بھی بہت سو کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. جس طرح یہ بات تمہیں خلاف عادت لگ رہی ہے، یہ بات جس طرح خلاف عقل لگ رہی ہے، ایسی خلاف عقل بہت ساری باتیں اس دنیا میں پیش آ چکی ہیں اور جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ بھی ان کے قائل ہو. خلاف عقل کوئی کام اگر ہے تو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی نسبت کس کی جانب کی جا رہی ہے.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ کام اللہ انجام دیں گے، تو پھر ہمیں آنکھ بند کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو خالق اور مالک ہے، خالق کل ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ دوبارہ انسان کے جسم کے اجزاء جو مختلف جگہ پر جا چکے ہیں، منتشر ہو چکے، ان کو بآسانی وہ اکٹھا کر سکتا ہے، انہیں جمع کر سکتا ہے، اور پھر اسی ناک اور نقشے کے ساتھ اور انہی پہچان کے ساتھ جو پہچان اور جو نشانات اس کے جسم پر پہلے سے تھے، اللہ رب العزت انہی کے ساتھ دوبارہ وہ جسم بعینہ بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا، کوئی انسان یہ بات کہے، کوئی جن یہ بات کہے، کوئی فرشتہ یہ بات کہے، تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، پھر آپ اس بات کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ناممکن بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ فلاں شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، بھلا وہ کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ مردے میں جان کیسے ڈال دے گا؟ آپ اس کا تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن رب کریم جس نے نہ جانے کتنے انسان اب تک وہ پیدا کر چکا، دنیا میں بھیج چکا، نہ جانے کتنے اور آئیں گے قیامت تک، اور نہ جانے کتنے مخلوقات ہیں، الگ الگ ناک اور نقشے اور الگ الگ ان کے صفات اور ان کی بولیاں، ان کے رنگ اور روپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے بڑائی اور فضیلت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی۔ بہت سے نبیوں پر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت بخشی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ اللہ نے جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے 4 نبیوں اور پیغمبروں کو فضیلت عطا فرمائی، باقی نبیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چاروں میں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برتری اور سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے دن بنائے تو ان میں بھی اللہ پاک نے بعض دنوں کو فضیلت بخشی ہے، جیسے 10 محرم، جیسے یوم عرفہ، جیسے جمعے کا دن ہے، جیسے عید کا دن ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت دی ہے باقی راتوں پر۔ ایسے ہی اللہ نے مقامات کے اعتبار سے، پہاڑوں کے اعتبار سے، دریاؤں کے اعتبار سے، فرشتوں کے اندر بھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہیں فضیلت اور اللہ پاک مرتبہ عطا فرمائے، برتری عطا فرمائے باقی دوسری چیزوں پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے، یعنی اس میں داؤد علیہ السلام کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ رب کریم کی جانب سے انعام تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی۔ جیسے بہت سارے نبی اور پیغمبر ایسے ہوئے کہ ان کو صرف نبوت ملی ہے، ان کو حکومت نہیں ملی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی۔ حکومت اگرچہ یوسف علیہ السلام کو بھی ملی، لیکن داؤد علیہ السلام جیسی حکومت اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بھی عنایت نہیں فرمائی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے چند اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ اے پہاڑوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ اچھی آواز میں تسبیح پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا حکم تھا پہاڑوں کے لیے، حالانکہ پہاڑ بے جان چیز ہے، پہاڑ بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بے زبان میں زبان ڈال سکتا ہے، جو بولنے پر قادر نہ ہو، بے جان ہو، ان کے اندر جان ڈال سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ تو پہاڑ میں بولنے کی طاقت اللہ پاک ڈال دیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ انسان جو جاندار تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اسی انسان کو بنانے میں آپ کو
شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور یقین نہیں کرتے آپ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا بے جان جو جمادات میں سے ہے، لیکن وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اللہ کا ذکر کرنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تنہائی اختیار کرنے کے لیے، تو ممکن ہے داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح تنہائی اختیار کرنے کے لیے پہاڑوں میں تشریف لے جاتے ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑوں پر بھی وجد طاری ہو جاتا تھا، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جھومنے بھی لگتے تھے. ایسی اللہ نے پرندوں کو بھی حکم دیا ہوا تھا. یہ داؤد علیہ السلام کی خاص صفت تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے یا وہ جب زبور پڑھتے، اللہ نے جو آسمانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمائی، تو جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اڑتے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اگرچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کرنے کو نہیں سمجھ پاتے. ان کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، وہ اس کا شعور تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم سمجھو اسے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. تو اب اگر یہاں پرندے تسبیح بیان کر رہے ہیں، پہاڑ تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ بڑی بات ہے جتنی بھی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر مخلوق کی تسبیح آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. پہاڑوں کی تسبیح آپ سن نہیں سکتے، پرندوں کی تسبیح آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت عنایت فرمائی تھی کہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی تسبیح کو سنا بھی کرتے تھے، سمجھا بھی کرتے تھے، ایسے ہی پرندوں کی تسبیح کو سنا بھی کرتے تھے، سمجھا بھی کرتے تھے. اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ ان کی تسبیحات کو اتنا زیادہ اوپن کر دیتے ہوں کہ داؤد علیہ السلام کے علاوہ جو ان کے ساتھی یا ان پر ایمان لانے والے لوگ اگر ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو سنا ہو. تو ایک تو یہ داؤد علیہ السلام کی صفت. اللہ رب العزت نے دوسرا معجزہ ایک یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح اس کو پنگلا لیا کرتے تھے. لوہے کو پنگلانے کے لیے داؤد علیہ السلام کو کسی بھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی آگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے داؤد علیہ السلام کا، اور کیسی خلاف عقل بات ہے. آپ ہاتھ میں لے کر دیکھیے، کیا آپ کے ہاتھ میں لوہا آنے سے وہ نرم ہو جائے گا، موم بن جائے گا؟ آپ بغیر بھٹی میں اس کو تپائے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کے ریشے بنا کر اس کو باریک کر کے اس کی کڑیاں بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ زرہ تیار کر سکتے اس طرح؟ لیکن داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا ان کے لیے، اور کہا تھا کہ ان اعمل سابغات، کہ کشادہ زرے بنائیں. اس کے ذریعے زرہ کڑی سے کڑی جوڑتے چلے جائیں. اور کڑی بھی کس طرح بنانی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وقدر فی السرد، اور بہت ہی مناسب اور توازن کے ساتھ، کوئی چھوٹی بڑی نہ ہو، ایسی خوبصورت کڑیاں بناؤ اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے چلے جاؤ. داؤد علیہ السلام اس طرح کڑیاں بناتے تھے لوہا ہاتھ میں لے کر، اس کو باریک کر کے، اور ایک زرہ تیار کر دیا کرتے تھے، یعنی جنگی لباس، کہ جنگ کے دوران جس کو پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کا اثر جسم تک نہ پہنچے. حضرت داؤد علیہ السلام بڑی عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، بڑی حکومت تھی جس کو وہ چلایا کرتے تھے، لیکن ان کو کیوں ضرورت پڑی اس بات کی؟ اصل میں کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت تھی رات کو نکلتے اپنا حلیہ بدل کے اور لوگوں سے معلوم کرتے کہ بھائی کس طرح حکومت کیسی چل رہی ہے، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی. لیکن الحمدللہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں ہر طرف انصاف تھا، ہر ایک خوشحال تھا. تو سب لوگ تعریف کرتے اور کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، داؤد علیہ السلام کو کسی طرح کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. لیکن ایک دفعہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا
اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں ٹکرایا داؤد علیہ السلام سے، یعنی ملاقات ہوئی داؤد علیہ السلام سے رات کو جب داؤد علیہ السلام نکلے تھے حلیہ بدل کے. تو داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی عادت کے مطابق ان سے بھی یہی سوال کیا کہ بھائی کس طرح چل رہا ہے نظام، کیسی چل رہی ہے سلطنت، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے کہیں. تو انہوں نے بھی جو فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا اس نے بھی یہ کہا کہ سارے کام ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام بہت حسن خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور اتنی بڑی سلطنت چلا رہے ہیں، سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک کام ایسا ہے اگر وہ بھی صحیح ہو جاتا تو پھر داؤد علیہ السلام کامل اور مکمل ہو جاتے، لیکن ایک نقص ہے ابھی ایسا کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. داؤد علیہ السلام تو چونک گئے، کہنے لگے کہ بھائی وہ کیا ہے ذرا بتائیں، آج تک میں جس سے واقف نہیں ہوں آپ مجھے ضرور اس سے واقف کرائیں. تو وہ فرشتہ کہنے لگا دراصل بات ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، انہیں بیت المال سے خرچ نہیں لینا چاہیے. تو داؤد علیہ السلام نے بس اسی وقت سوچ لیا، واپس تشریف لائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دیجئے، کوئی ایسا ہاتھ میں مجھے کام دے دیجئے جو جس کو میں آسانی سے کر سکوں اور میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اس سے چلا سکوں تاکہ مجھے بیت المال سے نہ لینا پڑے اور میں اللہ کے لیے فری میں اللہ کی مخلوق کی خدمت انجام دیتا رہوں. تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی اس دعا پر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ بنانی سکھائی، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکھائی داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے سکھائی ہے. جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی تھی نا، تو ایسے ہی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانی سکھائی. اور اللہ نے لوہے کو نرم اس لیے کر دیا کہ تاکہ داؤد علیہ السلام کا وقت بچ جائے، زیادہ وقت نہ لگے. روزانہ ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام اور اسے بازار میں بیچتے تھے، جو تقریباً 4 سے 6 ہزار کی ایک زرہ بک جایا کرتی تھی، جس میں سے 2000 تو اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے پہلے ہی نکال لیا کرتے تھے. تو بہرحال اس طرح اپنی محنت سے اور اپنے ہنر سے داؤد علیہ السلام اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بہت پسندیدہ ہے. تو بہرحال جب اس طرح محنت سے کام کریں گے اور محنت کی جب کمائی ہوگی اور اپنے ہنر سے جب اس طرح ایمانداری سے اور حلال طریقے سے جب اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کریں گے تو اس کا کیا ریزلٹ سامنے آئے گا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرتے رہو. یہاں نیک اعمال کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس میں ایک تو اشارہ اس جانب ہے کہ کتنے بھی با ہنر آپ ہو جائیں لیکن آپ صراط مستقیم نہ چھوڑیں، نیک اعمال کا دامن نہ چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ آپ فراوانی ہونے کے بعد کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں. اور دوسرا اس کا یہاں یہ بھی مطلب ہے کہ یہ خود بخود ایک اثر ہوتا ہے حلال کمائی کا کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. کیونکہ جب حرام لقمہ اندر جاتا ہے تو پھر اس حرام لقمے کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. لیکن جب حلال لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو خود بخود نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے اور گناہوں سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سے کڑیاں بنائیں، زرہ بنائیں، کشادہ زرہ بنائیں اور نیک اعمال کریں. انی بما تعملون بصیر، میں دیکھ رہا ہوں جو بھی تم کچھ کر رہے ہو. اللہ رب العزت کی نظر ہے ہر ایک پر. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ کس کے اندر کبر ہے، تکبر ہے. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کون حلال روزی اختیار کرتا ہے اور کون حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہے. تو لہذا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ہمیشہ نیک اعمال کی ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہنر اور جو پیشہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرے اور ان کی پرورش کرے. کسی بھی طرح کی حرام کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. اللہ ہر طرح کے حرام سے ہماری حفاظت فرمائے اور حلال السلام علیکم.